تو شادی کر نبی کی سنت کے طریقے پر. کیا بات ہے، کیا بات. اور جب نبی کی سنت پہ شادی کرو گے تو میں علماء کی موجودگی میں ایک بات بتا رہا ہوں، لڑکی والے پر اسلام میں ایک پیسے کا بھی خرچہ نہیں. اللہ بے شک، حق بات ہے، حق بات. اسلامی شادی کرنا چاہتے ہو نا، اللہ کی عزت کی قسم میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کر دے، میں قبول کروں. جی. برات کون لے جائے گا؟ لڑکا والا. اچھا نکاح واٹکا میں ہونا چاہیے کہ مسجد میں؟ کہاں ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح مسجدوں میں کرو. یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، نبی کا حکم ہے. غیب دا نبی کو معلوم تھا کہ قوم جو ہے بڑے بڑے بھون لے گی، 2-2 لاکھ روپے میں کرائے میں، وہ شراب بھی پی گئی ہوگی تم سے پہلے، رنڈیاں بھی ناچی ہوں گی تم سے پہلے، باجے بھی بجے ہوں گے تم سے پہلے. اس نحوست کی جگہ میں تم نکاح پڑھاؤ گے؟ آؤ مسجد میں آؤ جہاں ناپاک آدمی جا نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بغیر وضو کے گھس نہیں سکتا. بے شک. اور جب باوضو بیٹھیں گے، کوئی کرایہ ہے مسجد کا؟ نہیں. کسی گاؤں میں ہو تو نہیں. نہیں. اب نکاح پڑھانے والا جو آیا مولانا صاحب، بے شک. اس کا خرچہ کس کے ذمے؟ لڑکی والے پر یا لڑکا والے پر؟ لڑکے والے پر. یہاں تک بھی بات صاف ہوگی، لڑکی والا بری. ابھی مہر کس پر؟ لڑکے والے پر. لڑکے والے پر. اب یہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تم نے آج تک نکاح پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے. 99% آج تک مفتی صاحب سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی کہ جب تندرست ہو تو شوہر کے گھر، بیمار ہو تو باپ کے گھر. نکاح پڑھتے وقت میں 5 کلمہ تم سے پڑھائے اور 5 کلمہ پڑھا کر تم سے کہا تھا میں نے فلاں کی لڑکی اتنے مہر کے بدلے ماں نان و نفقہ کے. کیا بات. نوری صاحب نان و نفقہ کی قید آپ نہیں لگاتے ہو؟ لگاتے. آپ میں کوئی ہے ایسا؟ پھر ان کو سمجھایا کیوں نہیں کہ نان نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. آج تک سمجھایا تو ہے ہی نہیں. بے شک، حق بات. اور نان و نفقہ یہ ہے پکی روٹی، آٹا نہیں. بے شک. نان یہ اس کی مہربانی ہے، وہ روٹی پکا دیتی ہے. بے شک، حق ہے. ورنہ شوہر کی ذمہ داری ہے پکی روٹی دے. نان پکی روٹی کو کہتے ہیں، کچی کو کہتے ہیں؟ پکی روٹی کو. نان. آج کے بعد بیمار ہو تو علاج میں کراؤں گا، اب کے بعد مکان میں دوں گا، لباس میں دوں گا، خرچہ زندگی کا میں دوں گا، اور اگر مر گئی تو کفن میں دوں گا. بھئی اگر میں اس تشریح میں غلط ہوں تو کوئی بتا دوں گا. نہیں. مفتی صاحب مفتی معلومہ ہیں. بے شک. یہ مت کہتا نا میوات سے آ کر یہ کیا کہیں گے. حق بات. آپ سے کلمہ پڑھا کر کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کی لڑکی اتنے مہر کے بدلے ماں نان و نفقہ کے ساتھ میں زندگی بھر کا خرچہ، علاج، کپڑا، کفن تک. وہ کہتا میں نے قبول کیا. اب بتاؤ کلمہ پڑھ کے تو نے قبول کیا، اب تندرست ہو تو تیرے گھر، بیمار ہو تو باپ کے گھر، شرم نہیں آتی؟ حق بات ہے، حق بات. بہت اچھے. اب یہاں جہیز کہاں ہے وہ ذکر مجھے بتاؤ. صحیح بات، حق بات. نکاح کے وقت جہیز ہے؟ بلٹ کا ذکر ہے؟ کار کا نہیں. بیڈ کا نہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. پھر بے غیرت کیوں انتظار کر رہا ہے کہ بیڈ اس کے آئے گا تو میں لیٹوں گا، بلٹ آئے گی تو میں چلاؤں گا. وہ 10 روپیہ کوئی مانگے تو فقیر، اور تجھ سے بلٹ مانگے تیرا داماد.
اس کی اوقات تو دیکھو کتنا ضمیر گر گیا. اللہ کی عزت کی قسم نکاح کے وقت کی. اب بتاؤ بارات لڑکے کی ذمہ داری, لڑکا لایا نا بارات, لڑکی والا لایا, لڑکے والا. ٹھہراؤ مسجد میں, نکاح پڑھانے کا خرچہ لڑکے والے پر, مہر لڑکے والے پر, زندگی بھر کا خرچہ لڑکے. اب ایک بات اور پوچھتا ہوں, نکاح کے وقت کی دعوت کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بات ہے, یہ بھی لڑکے والے پر ہے. وہ برات تو لایا ہے, اپنے بلبوتے پہ لایا. صحیح بات. اور حقیقت میں کرتے بھی ہمیں یاد ہی نہیں. اب نکاح کے وقت کی دعوت ہے چھوارا تقسیم کرنا. چھوارا کون بانٹ رہا ہے؟ ارے کون بانٹتا ہے؟ لڑکے. یہ دعوت کب کی ہے؟ نکاح کے وقت کی. نکاح ہوتے ہی چھوارے بٹیں گے نا. جی. دعوت ہو گئی. اب کیا رہ گیا؟ اب دعوت بھی ہو گئی, نذرانہ بھی ہو گیا, مہر بھی ہو گیا, برات آ بھی گئی, اور برات کے صدقے میں یہاں والوں نے بھی اور برات والوں نے بھی دعوت بھی کھا لی. بے شک. اب یہ جو بڑی بڑی دیگیں جو چل رہی ہیں, علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں میرے آقا نے اگر اپنی بیٹی کے کسی نکاح میں دعوت کی ہو تو مفتی صاحب موجود ہے, بتا دیں مجھے. میں حرام ناجائز نہیں کر رہا ہوں, فتویٰ مت لگانا. جی. لیکن نبی کی سنت نہیں. بے شک. کیوں نہیں ہے؟ یہاں خوشی نہیں ہے, غم ہے. دل کا ٹکڑا ٹوٹ کے جا رہا ہے گھر سے, گھر اندھیرا ہو رہا ہے. اس باپ سے پوچھو جس کی اکلوتی بیٹی گھر میں مالک بن کے رہتی تھی, آج اس کا کلیجہ دل کو آتا ہے منہ کو کہ وہ دوسری ساس کیسی ملے گی, سسر کیسا ملے گا, نہ جانے داماد کیسا ملے گا, نسڑی ملے گا, جواری ملے گا. کہیں ایسا تو نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے پھندے پہ لٹک رہی. اللہ. کتنی لڑکیاں تیزاب ڈال کر جل رہی ہیں. کیوں؟ مرنے کا اتنا شوق نہیں ہے. یقیناً ان کی زندگی اتنی دوبر کر دی جاتی ہے کہ وہ مرنے کے لیے مجبور ہو جاتی. اللہ. ہاں, لڑکے والے پر ایک ذمہ داری اور ڈالی, ولیمہ کر, بے شک. چاہے ایک بکری سے کر. بے شک. نبی نے خود بھی ولیمہ کیا اور دلہا کو دلہا والوں سے کہا ولیمہ کرو. اب اتنے علماء میں سے کوئی بتا دو لڑکی والے کے لیے بھی کہا ہو کہ چھوٹی سی دعوت کر دے. نہیں. میری بات کڑوی ضرور ہے. میرے آقا نے جس حال میں یہ پیغام دیا تھا معلوم ہے, لڑکیاں زندہ دفن کیا جیتاتی تھی. قرآن گواہ ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب زندہ لڑکیوں سے دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کیا گناہ تھا تجھے جو قتل کیا گیا تھا. اے ہے. تو میرے آقا نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے. اللہ. بے شک. آج نکاح مشکل ہے اس لیے زنا آسان ہے. 9 سال کی کھاتی پیتے گھر کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے, اب 30 سال تک بیٹھی ہے. زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ مجھے. بے شک. آج مولا کائنات ہے, آپ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا میرے آقا نے 3 چیزوں میں مجھے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. نماز کا وقت آ جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا, اگر قضا ہو گئی تو 80 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. بے شک. میت تیار ہو جائے تو دفن میں جلدی کرنا, اگر بدبو ہو گئی تو پوری دنیا کا عطر ڈال دو تو بدبو ختم. اور لڑکی جوان ہو جائے تو شادی میں جلدی کرنا, اگر داغ لگ گئے تو پوری دنیا کے تالابوں سے دھو گے تو دھو نہیں سکتے. اے ہے. بے شک. آج میرے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ جب آپ حق ادا نہ کرو گے تو لڑکیاں کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالیں گے نا. لڑکی اکیلی گنہگار نہیں ہے, باپ بھی گنہگار, اللہ. برادری بھی گنہگار.